بسم اللہ الرحمن الرحیم على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوانحي. ماہ قرآن وہ ماہ رمضان ہے اور قرآن کتاب ہدایت ہے. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے انسان کے لیے ایک جامع کامل اور مکمل ہدایت کا نظام مقرر کیا ہے، جس میں ہر پہلو سے انسان کو آگاہی عطا کی گئی ہے اور رہنمائی کی گئی ہے. ہر وہ چیز جو انسان کی نجات کے لیے دنیا و آخرت میں ضروری ہے، اس کتاب ہدایت میں و کتاب الہی میں اسے بیان فرمایا ہے. اہم موضوع قرآن کریم کا انسان کو خطرات سے آگاہ کرنا اور ان خطروں سے بچانے اور بچنے کا طریقہ بتانا ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات میں سے ایک صفت قرآن کریم نے بشیر اور دوسری صفت نذیر ذکر کی ہے کہ انبیاء کا کام ابشار اور انذار ہے. ابشار نجات کی راہیں دکھانا، مایوسی سے نکالنا، امید بڑھانا اور نجات کے لیے لوگوں کو پر امید کرنا ہے، مایوسی دور کرنا. انذار انسان کی راہ میں حائل خطروں کو بتانا، واضح کرنا اور ان خطروں کی نوعیت سے انسان کو آشنا کرنا ہے. ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے مفہوم ابشار اور انذار کا یا بشیر و نذیر کا، لیکن بہت سادہ کر کے اور بڑا سطحی مفہوم کہ بشیر اسے کہتے ہیں جو جنت کی نعمتوں کے ذکر کرے اور نذیر وہ ہوتا ہے جو جہنم سے ڈرائے. ابشار انسان کو امید دلانا کہ سعادت انسان کا حق ہے، نجات انسان کا حق ہے، کامیابی انسان کا حق ہے اور ہر انسان کامیابی تک پہنچ سکتا ہے. کامیابی کے یہ راستے بتانا ابشار کہلاتا ہے. انبیاء بشیر ہیں، بشارت دینے والے، یعنی انسان کو کامیابی کی راہیں دکھانے والے ہیں. ساتھ ہی اس راہ میں رکاوٹیں بھی ہیں، خطرات بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، موانع ہیں. ان موانع کی نشاندہی کرنا اور ان موانع سے انسانوں کو آگاہ کرنا، ان سے بچنے کا طریقہ بتانا انذار ہے. خداوند تبارک و تعالی نے سب سے پہلے خود یہ دونوں عمل و دونوں فعل قرآن کریم میں کتاب ہدایت میں بیان فرمائے ہیں. انسان کی کامیابی کے راستے انسان کو بتائے ہیں جن کا نتیجہ فلاح ہے. فلاح کے راستے، کامیابی کے راستے بتائے ہیں اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ جو ان راہوں پر چلے گا اولئک هم المفلحون، فلاح یافتہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو ان راہوں کو طے کریں گے. انسان کی راہ میں دشمنان ہیں، وہ خطرات ہیں، رکاوٹیں ہیں، موانع ہیں جو انسانی زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں. ہر چند انسان نے طول تاریخ میں ان خطرات سے سمجھوتا کر لیا ہے، ان کو اپنا لیا ہے اور ان پر آنکھیں بند کر لی ہیں یا ان کے خطرات اور ان کے نقصانات کو برداشت کرنا شروع کر دیا ہے. دوسرے لفظوں میں اپنی ہلاکت پر راضی ہو گیا ہے انسان، اور یہ اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. ہلاکت پر راضی ہو جانا، اپنی بدبختی پر راضی ہو جانا انسان کے لیے سب سے بڑا خطر ہے. خطرات میں درپیش مختلف خطرات ہیں، ان میں کچھ طبقات بعنوان خطر قرآن نے ذکر کیے ہیں جن میں سر فہرست طبقہ منافقین ہیں. نفاق
انسان کے لیے مہلک بیماری ہے، اور منافق سب سے بڑا دشمن طبقہ قرآن نے متعارف کروایا ہے، باقی تمام دشمنان سے زیادہ خطرناک دشمن ہیں۔ اور تاکید بھی قرآن کریم کی اس طبقے پر اور اس بیماری پر زیادہ ہے۔ اگر ہم قرآنی آیات کا تناسب دیکھیں، 6000 سے زیادہ آیات میں بہت سارے موضوعات قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں آیات ہیں، اس کائنات کی معرفت کے بارے میں بہت ساری قرآنی آیات ہیں، عبادات کے متعلق بہت ساری آیات ہیں، حلال و حرام کے بارے میں، شرعی احکام کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں۔ 6000 سے زیادہ آیات ہیں، لیکن شاید 60,000 موضوع ہے قرآن کریم میں۔ اس سے بھی زیادہ موضوعات قرآن میں ذکر کیے ہیں جو انسان کی ہدایت سے مربوط ہیں۔ قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی گئی جو انسان کی ہدایت سے تعلق رکھتی ہو اور اس کا ذکر قرآن میں نہ آیا ہو۔ بعض کا ایک دفعہ ذکر آیا ہے، بعض کا 2 دفعہ ذکر آیا ہے، بعض کو بہت ہی سرسری طریقے سے بیان کیا گیا ہے، بعض موضوعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ خطرات انسان کے لیے ذکر کیے گئے ہیں، متعدد بیماریاں، مشکلات، دشمن، لیکن سب سے زیادہ جس خطرے کا ذکر تذکرہ موجود ہے وہ منافقت کا ذکر ہے۔ 300 سے زیادہ آیات تعلق رکھتی ہیں فقط منافقت کے موضوع سے، کیونکہ منافقت بہت بڑا خطرہ ہے انسانی زندگی کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اور الہی راستے کے لیے، الہی راہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے اس کو اہمیت دے کر اور اس کی تفصیل کے ساتھ اور اس کی جزیات قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہیں، ہر پہلو اس کا روشن کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرمایا کہ آپ کی راہ میں اور آپ کے مقصد کو درپیش خطروں میں سب سے بڑا خطرہ منافقت کا ہے۔ اگرچہ شرک و کفر اور اس قسم کے خطرے بھی تھے جن کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے تفصیل سے، لیکن ان سے بھی زیادہ اہمیت دے کر تفصیل کے ساتھ مسئلہ منافقت کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کی نگاہ میں منافقت بیماری ہے، مرض ہے۔ متعدد آیات قرآن کریم میں ہیں جن میں منافقت کو بیماری قرار دیا ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو قرآن سے ہدایت لینے سے بالکل محروم ہے، انہیں اگر رسول اللہ بھی قرآن سمجھائیں و پڑھائیں، انہوں نے قرآن نہیں سمجھنا، ہدایت نہیں لینی۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہیں، واعظ، نصیحت، تعلیم، تربیت کچھ بھی ان پر اثر نہیں کرتا۔ تیسرا گروہ قرآن نے اسی آغاز میں آیت 10 میں، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت 10 میں ذکر کیا ہے، منافق گروہ۔ یہ نہ مومنوں کی طرح ہے، متقیوں کی طرح، اور نہ ہی ان لوگوں کی مانند ہے جن کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی ہے، کافروں کی طرح جنہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں ہر دو صورتوں میں ان کے لیے برابر ہے۔ اس گروہ کا نام بعد میں قرآن منافق رکھے گا، شروع میں اس کا نام منافق نہیں رکھا، شروع میں اس کی علامتیں بتائی ہیں۔ اور وہ گروہ آغاز سورہ مبارکہ بقرہ میں منافقت کو بیماری قرار دیا ہے، یعنی یہاں منافقت کا ذکر کیے بغیر فرمایا ہے کہ تیسرا گروہ بیماروں کا ہے۔ پہلا متقی ہیں، دوسرے کافر ہیں، بے صلاحیت لوگ، اور تیسرے بیمار۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو آ کر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور روز آخر پر، آخرت پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بعض لوگ آ کر کہتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کا جواب ہے رسول اللہ کو کہ یہ مومن نہیں ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ پہلا گروہ متقی ہے جن کی زبانوں پر بھی ایمان ہے، دلوں میں بھی ایمان ہے۔ دوسرا گروہ کافر ہیں جن کے دلوں میں بھی ایمان نہیں ہے، زبان پر بھی ایمان نہیں ہے، انکار دل میں بھی ہے، انکار زبان پر بھی ہے۔
کھل کے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے نہ اللہ کو نعوذ باللہ، اور نہ ہی آخرت کو، نہ قرآن کو، نہ رسول کو، نہ دین کو، کسی چیز کو نہیں مانتے، یہ کافر ہیں۔ تیسرا گروہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں، دعویٰ رکھتے ہیں ایمان کا، لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہے، مومن نہیں ہیں، یہ منافق ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ ان آیات میں دوبارہ پھر ہم آئیں گے منافقین کی، جب شخصیت کا تجزیہ کریں گے کہ منافق کیسے ہوتا ہے اور یہ بیماری کیسے پھوٹتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے انسان میں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے، علامتیں کیا ہیں، اس وقت دوبارہ ان آیات کو پھر پڑھیں گے۔ یخادعون اللہ، ان کی ایک علامت یہ کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں منافق اللہ کو، والذین آمنوا، ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسہم، لیکن حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، اور اس طرح سے چاہتے ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، بے شعور ہیں، ان کو احساس نہیں ہے، گمان کرتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود دھوکے میں آئے ہوئے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، یہ مطلب تھا بیان کرنا، اصل یہ نقطہ ذکر کرنا مقصود تھا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ ایک گروہ ہے جن کے دلوں میں تقوی ہے، دوسروں کے دلوں میں کفر و انکار ہے، تیسرے کے دل میں بیماری ہے، منافقت بیماری ہے، مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں نفاق، منافقت کی بیماری ہے، اور چونکہ منافق ہیں ان کی زبانوں پہ کچھ اور ہے، دلوں میں کچھ اور، خدا بھی ان کی بیماری کو بڑھا دے گا، اضافہ کر دے گا۔ یہ چھوٹے بیمار بڑے بیمار بن جائیں گے، وبائی بیماری بن جائے گی، یہ بڑے بیمار بن جائیں گے ناقابل علاج، اور ان کی بیماری سے دوسرے بھی بیمار ہوں گے، چھوٹی بیماری بن جائے گی۔